رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج کی یہ خوبصورت محفل حجت الفسانی کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت اسٹیج پہ حافظ طاہر رضا بھائی جو شمالی پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور میاں سرفراز گیلانی بھائی شفقت فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں عقیدت میں، کوئی جنرل بنا دیتا ہے، کوئی کرنل بنا دیتا ہے، ہمیں سرکار کی نوکری کافی ہے، ہم سب سرکار کے نوکر ہیں، نوکری کر رہے ہیں، غلط سلط ہوتا ہے تو معافی مانگتے ہیں، علماء کی بارگاہ میں آتے ہیں، درخواست کرتے ہیں معافی کی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں پاکستان سنی تحریک صدقہ ہے اپنے بزرگوں کی جوتیوں کو اٹھانے کا، ان کے ہاتھوں کو چومنے کا۔ میں نے تو اپنے قائد سے یہ سنا ہے، یہ سر کا تاج ہوتے ہیں، تو مرتے دم تک انشاءاللہ یہ ہمارے تاج ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے، اور یہ خوبصورت مہینہ ستمبر کا، اس میں یقیناً آپ سب جو سیالکوٹ ہے، سمڑیال ہے، یہ سب سنیت کا درکنے والے دوست احباب رہتے ہیں یہاں پر، عشق عاشق رسول بھی ہیں، عاشق صحابہ بھی ہیں، عاشق اہل بیت بھی ہیں، اور عاشق پاکستان بھی ہیں۔ پاکستان سے بھی تو عشق کرنا ہوگا، یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے، یہاں ہمارے جنازے دفن ہیں، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ اب میں نے کہا کہ یہ ستمبر کا خوبصورت مہینہ ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک جملے سے اس لیے کرنا چاہوں گا کہ میرا آپ کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس گرمی میں تشریف فرما ہیں، آپ کی ہمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی آسانی فرمائے گا، کہ قبر میں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، کوئی کھڑکی وڑکی نہیں ہوگی، اگر نیک اعمال ہوں گے تو جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کا ایک باغ بن جائے گا، اگر اپنے رب کو راضی کر کے گئے، آقا کی سنت سے وابستہ رہے۔ مفتی عارف سعیدی صاحب ایک بڑی پیاری بیان فرما رہے تھے، میں گفتگو میں نکل جاتا ہوں، پہلے سلام دعا تو کر لیں، وہ ایسی جذباتی آدمی ہوں، اکثر میں کہتا ہوں میرے بریک بھی فیل ہے، تو وہ کہتا ہے آپ جاپانی کمپنی میرے شوز بدلوا لیتے اپنے بریک شو کو، میں نے کہا یار وہ موقع نہیں ملا 17 سال میں، بہرحال آپ چینج کرا لیں گے، دیکھ لیتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو۔ اور میرا قائد جب اپنی گفتگو کا آغاز کرتا تھا، ایک جملہ ہے، اگر یہاں سنیت سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ جملہ ان کو یاد آتا ہوگا، وہ کہتے تھے جب سلام کرنے کا ان کا ایک انداز تھا، اے سنیت کا دکھنے والوں، سنی تحریک کا ذکر نہیں کر رہے، تمام پھولوں کا ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، قلندری ہو، سہروردی ہو، کوئی سا بھی سلسلہ، سب پھول ہیں یہ گلدان کے، یہ سب پھول ہیں، یہ سب ملتے ہیں تو ایک گلدستہ بنتا ہے۔ تو کہتے تھے اے سنیت کا دیکھنے والے سنی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمڑیال والوں نے میرا سلام قبول فرمایا، بڑا شکریہ۔ سمڑیال میں دو نام جو اکثر جب آتا ہوں تو میں ایک اپنے ہاں سرفراز بھائی کا، اور ایک جو چھپے ہوئے ہیں جو بلال بھائی، وہ ماشاءاللہ سے وہ کھڑے ہوئے سامنے، ماشاءاللہ سے بڑی خدمت، گزرتے ہوئے بھی ہم جاتے ہیں یہاں تبرک لے کے جاتے ہیں، کھاتے ہوئے جاتے ہیں، پیتے ہوئے جاتے ہیں۔ بلال بھائی کھلانے پلانے میں بھی، پنجاب میں ایک بات ہے مہمان نوازی میں،
میں کل سے دو دفعہ نہیں، ایک دفعہ کھائی ہے میں نے وہ گولی، وہ کون سی ہوتی ہے نا جس سے، کیونکہ سنیوں کا حافظہ بھی اور ہاضمہ دونوں ہی کمزور ہوتے ہیں، تو وہ میں نے فلاجل 400 لیے کہ یہاں اتنا کھلاتے ہیں، اچھا ایک ہر 2 گھنٹے بعد ان کا کھانا شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اللہ ایسے آپ کو کھاتا پیتا رکھے، اللہ تعالیٰ جنت کے سے دسترخوان آپ کے سجے رہے، اللہ تعالیٰ فرمائے. یہ مقدس مہینہ ستمبر کا میں نے کہا کس لحاظ سے ہے؟ آپ کو 7 ستمبر یاد ہے، سیالکوٹ والوں اور سمڑیال والوں کو تو یاد ہوگا، پورے پاکستان دنیا کو یاد ہے. 7 ستمبر 1974 جب میرے امام میں قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی تھی، بل پیش کیا تھا، وہ کوئی دو تہائی اکثریت میں تو نہیں تھے، دو تہائی اکثریت میں نہیں تھے، چند سیٹیں تھی، چند، لیکن سرکار کی محبت تھی، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، کردار تھا. وہ کردار والے لوگ تھے، وہ محبت کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے والد محترم حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بنانے والوں میں سے ایک اکابرین ہیں. ہم تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، ہم فاتح سرد علامہ حامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لیتے ہیں، جن کے نام پہ فاتح سرد تھا. ہم بلوچستان کے نواب کا بھی نام لیتے ہیں، جنہوں نے قائدین کو، آج تک وہ کنڈا لگا ہوا ہے جس کنڈے کے اندر سونے کے اندر تولا تھا، سونے میں آج بھی وہ کنڈا کالا باغ، نواب آف کالا باغ کے لگا ہوا ہے. تو ہمیں بھاولپور کا نواب بھی یاد ہے جنہوں نے اپنی جیب مبارک پیش کی تھی. تاجر گئے، حضور چندہ، نیا نیا کام شروع ہوا ہے، چندے کی ضرورت ہے. آئے کیا جواب دیا تھا انہوں نے، کہا جتنا تم سب مل کر کرو گے اس کا دگنا میں دوں گا اس تحریک کے لیے. تو یہ تحریک کوئی آسان تحریک نہیں تھی، 22 لاکھ جانوں سے بنی تھی. اس لیے کہ بھائی ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے اکابرین کو یاد کیا. 7 ستمبر منائی ہم نے، ختم نبوت کی جو تحریک ہے وہ جوانوں کی قربانیاں ہیں، علماء کی قربانیاں ہیں. مولانا ستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے باہر آ رہے ہیں، صحافی نے کہا حضور آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ کہا یہ جو چند دن میں نے آقا کی ناموس پہ گزارے، زندگی نہیں بتائی، عمر نہیں بتائی، دن ہی وہ اس کو قیمتی سمجھتے ہیں جو رب کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں گزرے. وہ قیمتی دن ہے، وہ قیمتی دن ہے. اور میں اور آپ یقیناً یاد کرتے ہوں گے، یاد بھی کیا ہوا 7 ستمبر. اس کے بعد ایک تاریخ اور آتی ہے 23 صفر. یہاں کوئی ایسا پبلک میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو بتائے 23 ستمبر کو کیا ہوا تھا؟ 23 صفر کو ہم اپنے اکابرین کو بھول جاتے ہیں نا، اسی لیے تو ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں. ہم نے اپنے اکابرین، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو بھول گئے، ان کی قربانیوں کو بھول گئے، ان کے کرداروں کو بھول گئے، ان کے تقوی. میں نے مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ کے بارے میں سنا کہ وہ بازار کا دھلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے تھے. میں نے ایک عالم دین سے پوچھا، حضرت علامہ سید شاہ طرب القادری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہا حضور یہ دھوبی کا دھلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک انجینئر، دل میں ہوتی ہے نا یار ایسا کیا ہے وجہ، ہم بھی احتیاط کریں، اندر کرتے تو نہیں ہم میں سے کوئی بھی کرے. پتہ کیا بات بتائی انہوں نے، کیا یار پتہ نہیں دھوبی کا دھلا ہوا جو کپڑا ہوتا ہے اس نے گٹر کے پانی سے دھویا. اکثر یہ جو نہر کے کنارے یا نالے کے کنارے ہوتا ہے وہ گندا پانی ہوتا ہے، اگر میرا کپڑا پاکیزہ نہیں ہے تو میری نمازیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ یہ طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے جس کو شاید ہم غور بھی نہیں کرتے ہوں گے. یقیناً نبی اکابرین بھی تشریف لائیں گے، وہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. تو میں نے کہا چلو میں فائدہ اٹھاؤں تو اپنی زندگی کے اپنے اس کے بارے میں گفتگو بھی کروں. 23 صفر آج یاد رکھ لے کیا تھا. کتنی افسوس ہے، کتنی افسوس کی بات ہے
اے سنیت کا دھکنے والوں، کتنا دل دکھا، کسی ایک کو نہیں پتا 23 سفر کو کیا ہوا تھا۔ میرا قائد، میرا بانی، امیر اہل سنت محمد سلیم قادری شہید کا عرس پاک ہے، ان کے رفقا کے ساتھ ان کو سپاہی شیطان کے غنڈوں نے شہید کر دیا تھا، گولیوں سے بھون دیا تھا۔ ان کے بہنوئی، ان کا بھتیجا حافظ قرآن 18 سال کا، اور وہ گن مین جو پیچھے گن مین ڈیوٹی کر رہا تھا، وہ بھی گولی مارا۔ اس کی گولی سے ایک دہشت گرد مارا گیا تھا جو کہ ارشد پول کا نام تھا، اور اس کی نماز جنازہ سپاہی شیطان کے امیر نے پڑھائی تھی۔ مجھے اور آپ کو یاد نہیں ہے اپنے، اس لیے کہ ہم دنیا میں مست ہیں، ہم کو نفس پہ سوار ہونا تھا، ہم نے نفس کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ معذرت ہے، بہت بڑی معذرت ہے۔ ہم بھی یہ کفن پہن کر یہاں تک آئے ان کی وجہ سے۔ آج آپ پھر 25 سفر آ گئی، 25 سفر آئی، 25 سفر یاد ہے؟ وہ بھی بھول گئے۔ 25 سفر کس کس کو یاد ہے؟ 25 سفر کس کس سنی کو یاد ہے؟ 5 آدمی کو یاد ہے، 6 کو یاد ہے۔ نہیں دل دکھنے والی بات، ہمیں اکابرین یاد نہیں ہے۔ کیا جنگ جیتیں گے ہم یہ اہل سنت کی؟ یہ وجہ ہے ہمارے زوال پذیر ہونے کی۔ مجدد دین و ملت حضرت علامہ احمد رضا خان شاہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہے، عرس اعلیٰ حضرت ہے۔ جن کا نام آگے لگاتے ہو نا، فلا رضا فلا رضا فلا رضا فلا رضا لگاتے ہیں، یاد نہیں؟ بلکہ میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ نبی پاک کی حرمت پہ پیرا دینا رضا نے ہمیں سکھایا۔ وہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے 25 سفر۔ نبی پاک کی حرمت پہ پیرا دینا رضا نے ہمیں سکھایا۔ نبی کا جو دشمن ہے وہ دشمن رضا نے ہمیں بتایا۔ کہاں بتایا یار حامد بھائی؟ آپ تو بولے تو سارے عاشق رسول ہیں، سمبڑیال تو پورا عاشقوں کا ہے، صحابہ کا ماننے والوں کا ہے، اہل بیت سے پیار کرنے والوں کا ہے۔ انہیں تو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو نہیں یاد۔ کیا کرے گفتگو، کیا کرے گفتگو؟ وہ اعلیٰ حضرت آج سارے علماء مل کر، سارے مشائخ مل کر ان کی آدھی کتابوں کا بھی ترجمہ نہیں کر سکے۔ اس وقت تو کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، اور میرا امام ہائے 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 لکھتے تھے تو لکھتے تھے، ہدایت بخشش لکھ دی، لکھا تو کتابوں ایک بڑا عظیم تحفہ عطا فرمایا کہ جب وہ کہتے تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ اللہ مکر کرتا ہے، کافر مکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کا مکر بہتر، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ لڑائی ہے ہماری، نظر و نیاز کی لڑائی نہیں ہے، نمازوں کی لڑائی نہیں ہے، درود و سلام کی لڑائی نہیں ہے۔ یزید کے لشکر میں بھی اذانیں ہو رہی تھی، یزید کے لشکر میں نمازیں ہو رہی تھی، لیکن نواسے کو شہید بھی انہوں نے کیا، پانی بھی انہوں نے بند کیا۔ جو نمازیں پڑھ رہے تھے، عقیدت کی نماز وہی ہے جس دل میں آقا رہتے ہیں، عشق کی نماز وہی ہے جس میں اہل بیت رہتے ہیں، عشق کی نماز وہی ہے جس میں صحابہ کی محبت ہو، عشق کی نماز وہی ہے جس میں ولیوں سے محبت ہو۔ یہ پاکستان کا نعرہ تھا، اولیاء اللہ کا ہے فیضان۔ پاکستان کا نام تو لے لو، سب پاکستانی بیٹھے ہیں، اولیاء اللہ کا ہے فیضان، اولیاء اللہ کا ہے فیضان، جیوے
جیوے جیوے جیوے فیضان رضا فیضان مدینہ انشاءاللہ 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 نوے تو سنت الاعتکاف انشاءاللہ عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت نہیں حضرت طاہر بھائی پہلے یہ تو دیکھیں اگر یہ سب عشق و محبت اعلیٰ حضرت والے انہیں 25 سفر کا نہیں پتا تو یہ ہماری غلطی ہے جو ہم نے ان کو 25 سفر کو ہم نے نہیں بتایا ہماری غلطیاں ہیں ہم جو زوال پذیر ہیں ہماری غلطیاں ہیں اس ملک میں آقا کا نظام نہیں ہے ہماری غلطیاں ہیں چور ڈاکو ہیں ہماری غلطیاں ہیں مجرم آپ اور میں دونوں ہیں مجرم میں اور آپ دونوں ہیں ہمیں چاہیے فاروق اعظم ہے عدل انصاف رواداری محبت عاجزی ان کی ساری اور ووٹ دیتے چور اور ڈاکوؤں کو تو کیا اس کا حساب نہیں ہوگا آپ فیسیلیٹر ہیں آپ سپورٹر ہیں چور اور ڈاکوؤں کے میں سیاسی بات نہیں کر رہا لیکن جرم مجرم آپ ساتھ دیتے ہیں تو بنتے پھر روتے کیوں روڈوں پہ کیوں آتے ہو ہڑتال کیوں کرتے ہو بھائی منتخب آپ نے کیا تو رونے کی ضرورت کیا ہے جاؤ گھر جا کے بیٹھو آرام سے یہی حق سچ کی وجہ سے میرے قائد کو شہید کیا گیا تھا اسی حق سچ کے سہتے نشتہ پارک کے 63 جنازے اٹھائے تھے اسی حق سچ کی وجہ سے اپنے علماء کے تحفظ پہ مساجد کے تحفظ پہ اداروں کے تحفظ پہ مشائخ کے تحفظ پہ درگاہوں کے تحفظ پہ حقوق اہل سنت کے لیے اگر قربانی دی تھی تو قائد محترم محمد سلیم قادری شہید ان کے رفقا نے دی تھی بتاؤ کس کے سے کتنے جنازے اٹھے بتاؤ کس کو ننگا کر کے برف کی سلیوں پہ لٹایا گیا بتائے کوئی پتہ ہے کس صحابی رسول کو آگ جلا کے کوئلوں پہ لٹا دیا گیا تھا آج تو آپ کارپیٹ میں پڑھتے ہو اے سی کے اندر نماز پڑھتے ہو اس وقت تو گرمی ہوتی تھی اور تپتی ہوئی زمین پہ سجدہ کرتے تھے آپ تو آج کل ہر ساری فیسلٹیز ہیں آپ کی نمازیں پڑھنے کی پھر بھی ہماری نماز کے اندر 1 سے 2 صف نہیں ہوتی ہوگی ہاں اللہ کو ایک مانتے ہیں اللہ کی ایک نہیں مانتے غلامی رسول میں موت قبول ہے نعرہ ایسا پیارا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو نہ ہو زندگی جو نہ ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے فضول ہے یہ نعرہ خالی زبان تک ہے ہمارے دل میں نہیں ہے اس لیے کہ میری نمازیں بتا دیں کتنے بندے نماز کے پابند ہیں بتائیں کتنے لوگ جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں بتاؤ کتنے لوگوں کے اخلاق بچے ہوئے میرے اور آپ کے اخلاق کدھر ہے لیکن یقین مانیں اس مجدد دین و ملت نے ہندوستان کے انگریزوں کے ہندوؤں میں بیٹھ کر وہ ڈنکا بچایا آپ کے اور میرے ایمانوں کے تحفظ کے لیے کنز الایمان لکھا جو ہر سنی کے گھر میں ہوتا ہے جسے ایمان کا خزانہ کہا جاتا ہے عقیدت کی لڑائی عقیدے کی لڑائی ہے سر یہ کوئی عام لڑائی نہیں ہے لیکن آج پاکستان جس صورت حال سے گزر رہا ہے معاشی طور پہ اخلاقی طور پہ میں آج وہ ایک ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھا تو ایک عالم دین نے کہا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اپنے بچوں کو کھلاؤ سونے کے نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھوں سے یہی محاورہ تھا میں نے اس میں چینجنگ کی اجازت لے کے کی چینجنگ کیونکہ ڈر بھی لگتا ہے آج کل کہ ہر کے جیب میں سب کے فتوے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جن کے اوپر گستاخی لکھی گئی تھی ہے رہے گی جس کی وجہ سے وہ بے ادب کہلاتے ہیں وہ کتابیں موجود ہیں اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں بھی فتویٰ جب دیا تو 8 سال کسی کے لیے 13 سال کہا کہ آج سدھر جائیں آج رجوع کر لیں آج رجوع
کسی کو 8 سال موقع دیا، کسی کو حضرت صاحب 13 سال موقع عطا فرمایا، لیکن آج تو ایسا لگتا ہے جیب میں پرس کی جگہ فتویٰ رکھے ہوئے ہوتے. چلو بھائی فارغ، علامہ صاحب آپ فارغ، علامہ صاحب آپ بھی فارغ، کسی پہ کوئی ہے کسی پہ کوئی ہے، میں کہیں اور جانا نہیں چاہتا. لیکن کیا ہوتا یار، دل دکھتا ہے. ہم مری سے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں سمڑیال. آج ہماری نمازیں کدھر ہیں، ہماری عبادتیں کدھر ہیں، آج اخلاق کدھر ہے، آج کردار کدھر ہے کردار موجود ہمارا کہ وہ دھوبی کا کپڑا اس لیے نہیں پہن رہے کہ طہارت میں فرق آئے گا، طہارت میں فرق آئے گا، نماز میں فرق آئے گا، نماز میں فرق آئے گا، دعاؤں میں فرق آئے گا، دعاؤں میں فرق آئے گا، قبولیت میں فرق آئے گا. دعائیں ہماری پر پہنچ ہی نہیں رہی ہیں جب ہمارے کردار، ہمارے جو جس پہ ہمارے معاملات ہیں، ہمارے سب کچھ ہے.